بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین، آج کے اس موضوع میں ہم ایک اور امپورٹنٹ اور کروشل ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل اب سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پیغام پسند آئے تو اسے سوسائٹی کے دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کیجیے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے اس منفرد سے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آج کے اس ماڈرن ایرا میں آپ دیکھتے ہیں ہماری مساجد کا حال دیکھیں تو وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن اگر ہم یہاں بالخصوص ہماری جو جمعے کی پریئرز ہیں اور بالخصوص جو جمعے کی پریئر کے لیکچرز ہوتے ہیں، جو اس کا بیان ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جو جمعے کی نماز سے قبل بیان دیا جاتا ہے، لیکچر دیا جاتا ہے، موسٹلی یہ 35 to 40 منٹس کا بیان ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس بیان پر بات کریں تو آپ غور کرتے ہیں کہ جب یہ بیان شروع ہوتا ہے، جب یہ لیکچر شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو 40 منٹ کے لیکچر میں جو فرسٹ 30 to 32 منٹس ہوتے ہیں، پہلے آدھے گھنٹے میں 32-33 منٹ میں جو ہماری پاپولیشن آئی ہوتی ہے، جو ہماری عوام آئی ہوتی ہے، وہ کوئی 5, 7 to 8% عوام آئی ہوتی ہے۔ بالکل ہی مسجد خالی خالی صفحے میں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، 7 to 8% عوام آئی ہوتی ہے۔ اور جب یہ بیان 30 منٹ کو کراس کر چکا ہوتا ہے اور اپنے آخری 5, 7 سے 8 منٹ میں ہوتا ہے، اس وقت آپ جو دیکھتے ہیں، اس وقت جو پاپولیشن کیچ کی جاتی ہے، اس وقت جو پاپولیشن آتی ہے، جو اس وقت عوام آتی ہے، اس وقت مسجد فل ہو جاتی ہے۔ اور بالخصوص اگر آپ نوٹ کریں تو جو ہمارے فرسٹ 30 to 33 منٹس ہوتے ہیں 40 منٹ کے لیکچر میں، جو فرسٹ 30 to 33 منٹس ہوتے ہیں، اس میں جو آپ دیکھتے ہیں جو پاپولیشن آئی ہے 7 to 8%، اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، اور جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ آخری 5, 7 سے 8 منٹ میں آ رہے ہیں۔ اب آپ ایک اور چیز پر غور کریں، اب آخر میں یوتھ آ گئی، نوجوان آ گئے، 5 سے 7, 8 منٹ باقی ہیں، جمعے کو بیان اپنے اینڈ پر ہے۔ اب ہماری یوتھ تو ادھر آ گئی، لیکن جب وہ آ گئے ہیں تو ادھر بھی وہ مولوی صاحب کو سننا پسند نہیں کر رہے ہوتے، یا تو وہ اپنی جاب کے چکروں میں مگن ہوتے ہیں، جاب کی طرف اپنے کھوئے ہوتے ہیں، یا تو پھر وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جس سے رات کو فیس بک یا واٹس ایپ پر چیٹنگ ہوئی تھی۔ سننا وہ مولوی صاحب کو پھر بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں، یہی یوتھ گھر جا کر یوٹیوب پر اسکالرز کو سنتی ہے، یوٹیوب پر تو یہ علماء کو پسند کرتی ہے، ادھر سنتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مسجد میں آ کر مولوی صاحب کو سننا پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ اب آپ آن دا ادر ہینڈ ایک دوسرا رخ اس چیز کا دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اسکول سٹوڈنٹ ہیں، آپ یونیورسٹی کالج سٹوڈنٹ ہیں، یا اس کے علاوہ آپ آفس میں کام کرتے ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، آپ اپنے آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیجئے، ادھر آپ لیٹ جاتے ہیں، ڈیلی آپ لیٹ جا رہے ہیں۔ اب جو مینجمنٹ ہوگی، انسٹیٹیوٹ کی مینجمنٹ ہوگی، وہ سوچے گی نا یار کہ اس پر کیسے اوور کم کیا جائے، کیوں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہمارے ورکرز ہیں یہ آئے روز لیٹ آ رہے ہیں۔ یا تو وہ کوئی رولز ادھر اس صورت میں رکھے گی، یا تو وہ آپ کو پنش کرے گی، یا وہ آپ کو فائن کی صورت میں، جرمانے کی صورت میں پنش کرے گی، تاکہ آپ ٹائم پر ان ٹائم تو پہنچے نا۔ لیکن اب یہاں میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو مولوی صاحب ہیں، وہ جو جمعہ پڑھنے لوگ آ رہے ہیں، مقتدیوں کو وہ پنش کرے، وہ جرمانہ کرنا شروع کر دے، نہیں۔ لیکن جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ سوچ تو سکتے ہیں نا یار، یہ آیا کیوں، یہ جو گیپ کریٹ ہو گیا ہے، اتنا بڑا گیپ کریٹ ہو گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ اتنا بڑا گیپ کریٹ ہو گیا ہے کہ پہلے 35 منٹ میں مسجد آپ کو خالی دکھ رہی ہے اور آخری 5 سے 7 منٹ میں جو پاپولیشن کیچ ہو رہی ہے وہ کتنی ہے۔ سوچا تو جا سکتا ہے نا، ان کو اوور کم کرنے کے لیے علماء کرام مل کر ایک ترتیب، ایک اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں، حکمت عملی طے کر سکتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ آپ مائنڈ نہ کیجئے تو اس پر ایک اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے، اس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو کس طرح کیچ کرنا ہے، نوجوان نسل تک ہم نے پیغام پہنچانا ہے۔ آپ دیکھیے جو ممبر و محراب ہیں، یہ ایسی جگہ ہے جدھر سے آپ چینج کریٹ کر سکتے ہیں، جدھر آپ سوسائٹی میں چینج لا سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، ادھر سے آپ نے سوسائٹی میں چینج لانا تھا، لیکن نہیں، ہم نہیں لا پائے۔
اگر ہم یہاں کچھ امپورٹنٹ فیکٹرز پر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پر ہم ڈسکشن امپورٹنٹ پوائنٹ پر کریں جو ادھر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، تو کچھ پوائنٹ جو میری رائے میں میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ کہ جو ہماری عوام جو ہے، جو ہماری بالخصوص یوتھ ہے، وہ جمعے کے بیان میں بالخصوص مساجد میں جو علماء کرام کے لیکچرز ہیں ان میں کیوں یہ دلچسپی نہیں لے رہے۔ نمبر 1 پوائنٹ یاد رکھیے کہ جو ہمارے ہاں مساجد میں جمعے کا لیکچر دیا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ سیزنل لیکچرز ہوتے ہیں، یہ سیزن پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں عید جب آئے گی، فور ایگزامپل عید آئے گی تو عید پر عید کا موضوع ہوگا، جب حج آئے گا حج پر حج کا موضوع آئے گا، جب محرم الحرام آئے گی محرم کے بارے میں موضوع آئے گا، ربیع الاول آئے گی 12ویں شریف کے بارے میں موضوع آئے گا، رمضان آئے گا تو رمضان کی فضیلتیں۔ اب یوتھ ہماری دیکھتی ہے، کہتی ہے یہ چیزیں تو اب ہمیں پتہ ہے پہلے سے، یہ تو ہم اتنے سالوں سے سن رہے ہیں، اتنے سالوں سے سن رہے ہیں۔ غلطی ہم سے یہاں یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے پورے سال میں وہی 15 سے 20 لیکچرز وہی ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے رمضان کے فضیلت پر بیان کر لیا، کبھی 12 ربیع الاول پر بات کر لی، کبھی شب معراج پہ، کبھی شب برات پہ، اور ETC ہم نے انہی موضوع پر بات کی۔ ہم نے دین کو کھل کر بیان نہیں کیا، ہم صرف سیزن بیس لیکچرز پر بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم بات نہیں کر رہے۔ عوام کی دلچسپی پھر کم تو ہونی ہے نا، عوام کہتی ہے کہ یہ تو چیزیں ہمیں پتہ ہے، ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، سلام ہمیں سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، نماز ہمیں 5 وقت دن میں پڑھنی چاہیے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے۔ یہ چیزیں یوتھ اب کہہ رہی ہے کہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اب ہمیں جو چاہیے، ہمیں ایک اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ ہمیں پورے کا پورا دین ادھر بیان کرنا چاہیے، نہ کہ صرف سیزن بیس لیکچرز پر، نہ کہ صرف ان چیزوں پر بار بار انہی چیزوں پر بات کی جائے۔ نمبر 2 پر جو بات ہے وہ یہ کہ ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے کہا کہ جو منبر و محراب ہیں یہ ایسی امپورٹنٹ پلیس ہیں کہ جدھر سے آپ انقلاب برپا کر سکتے ہیں، جدھر سے آپ چینج برپا کر سکتے ہیں، چینج لا سکتے ہیں سوسائٹی میں۔ یہ اتنی امپورٹنٹ جگہ ہے۔ آپ دیکھیں سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اس حساب سے چینج نہیں لا سکتی، ان سے ہم کہتے بھی نہیں ہیں۔ چینج تو آپ نے لانا ہے نا معزز علماء کرام سوسائٹی میں۔ تو اس کے لیے اب کیا ہوگا، جو ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں جمعے کے بیان میں، جو میں نے کہا کہ سیزن بیس لیکچرز پر بات کی جاتی ہے، ادھر ہم بہت سی چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں۔ ہم نے ادھر یوتھ کو کیچ کرنا تھا۔ اب دیکھیں آپ یوتھ ہی اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز کی اسٹوڈنٹ ہے، آپ دیکھیں کل انہی اسٹوڈنٹس نے، انہی یوتھ نے ہماری سیاست کی بھی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اسی یوتھ نے ہمارے فوج کو بھی سنبھالنا ہے، اسی یوتھ نے ہماری عدالت کو سنبھالنا ہے، اسی یوتھ نے ہماری پارلیمنٹ کو سنبھالنا ہے، اسی یوتھ نے ہماری بینکنگ کے نظام کو سنبھالنا ہے، اسی یوتھ نے ETC بزنس کے شعبوں کو، ہر شعبے کو اسی یوتھ نے سنبھالنا ہے نا۔ تو اب ہم منبر و محراب سے کیا ان ایشوز پر بات نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نا۔ ہم نے یوتھ کو ادھر سے، ہم نے یوتھ کو ایک حکمت عملی، ادھر سے ہم نے یوتھ کو ایک نظریہ دینا تھا کہ کل کو جب یہ جا کر پڑھ لکھ کر یہ سیاست کے میدانوں میں جائیں گے، یہ فوج کے میدانوں میں جائیں گے، عدالت کے میدانوں میں جائیں گے، تو ادھر جا کر پھر ہم کہتے ہیں جی او ہو ہمارے ملک کا تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے جی، کرپشن عام ہو چکی ہے، رشوت عام ہو چکی ہے، ہمارے اوپر یہودی مسلط ہو چکے ہیں، قادیانی مسلط ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا ایفرٹ کی ہے؟ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی تو کوئی ایفرٹ کرنی چاہیے تھی نا، ہمیں بھی ایفرٹ کرنی چاہیے تھی۔ منبر و محراب سے ہمیں یوتھ کو تیار کرنا چاہیے تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ تو ہمارے دین کے ایشوز ہی نہیں ہیں جی، سیاست کی باتیں کرنا تو مسجد میں ویسے بھی منع ہے، پھر اس قسم کے آرگیومنٹس دیے جاتے ہیں۔ نہیں ناظرین کرام، جب سے ہم نے ان چیزوں کو اگنور کرنا شروع کیا ہے کہ یہ ہمارے دین کی چیزیں نہیں، اسی وقت سے ہم زوال کا شکار ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری عدالت میں، ہماری سیاست میں، ہمارے بینکنگ کے سسٹم میں، ہماری آرمی میں اغیار کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ہم نے یوتھ کو تیار ہی نہیں کیا، ہم نے یوتھ کے دین کے حساب سے ادھر اپنے یوتھ کو ٹرین نہیں کیا۔ ناظرین اکرام، تو اسی لیے ہمیں مذہب کے ساتھ ساتھ، عبادات کے ساتھ ساتھ یوتھ کو ان چیزوں کے لیے بھی پریپیئر کرنا ہوگا، تاکہ کل کو یہ ان میدانوں میں جائیں تو ادھر جا کر یہ ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں، اور دین کے اصولوں کے مطابق یہ وہاں ورک کر سکیں، نہ کہ یہ وہاں حرام خور وکیل بنے، نہ تو یہ وہاں جا کر کرپٹ قسم کے فوجی افسران بنے، نہ تو یہ وہاں جا کر بے غیرت قسم کے سیاستدان بنے، بلکہ یہ حضرت عمر فاروق کے نائب بنے۔
تو ناظرین کرام ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج جو ہماری مساجد کا سسٹم ہے، بالخصوص ہمارے علماء کرام کو سوچنا ہوگا، جو ہم نے بہت بڑا گیپ کریٹ کر دیا ہے، اس کو کیسے ہم اوور کم کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے لیکچرز پر غور کرنا ہوگا کہ ہمیں کس قسم کی لیکچرز، کس قسم کی باتیں یوتھ تک پہنچانی ہے، ہمیں کس طرح سے چینج لانا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے ادھر بیان کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے سنائے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔